اشارہ کر دیا کہ حضور کے سامنے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ علم کی نسبت میرے آقا کی طرف کر دی جائے۔ اور صحابی نے اپنے اس جواب کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جوڑ دی اور عرض کی اللہ کے محبوب اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے آقا نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا او میرے صحابی بتانا ذرا قرآن کی 6666 آیات بڑی اعلیٰ شان والی ہیں، سب سے بہتر آیت کون سی آیت ہے؟ ساری آیات اعلیٰ ہے، جس قرآن کی جس آیت کو اٹھاؤ، جس آیت کو پڑھو، کوئی شان والی، مقام والی، مرتبے والی، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ لیکن میرے حضور نے اس آیت الکرسی کا مقام سمجھانے کے لیے سوال فرمایا، میرے صحابی قرآن کی آیات میں سے سب سے بہتر آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے حضور کی طرف منسوب کر دیا اور عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے محبوب آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، بلا کے روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر معالم اور عرفان والوں نے لکھا میرے آقا کا ہاتھ مبارک بھی باکمال ہے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے، یہ جس کے لیے اٹھ جائے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعات سنے ہیں، میں اشارہ ہی کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب میری ماں کے لیے ہاتھ اٹھائیے نا، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ میرے آقا علیہ السلام والسلام قربان جاؤں حضور کے ہاتھوں کی شان پر، ہاتھ اٹھائے اور صحابی کا یقین دیکھیں، صحابی کا عقیدہ دیکھیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر ہاتھ اٹھے، روایات کے اندر آتا ہے ابھی یہ ہاتھ چہرے کی طرف نہیں گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتے، دوڑی جا رہے ہیں، دوڑی جا رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ابو ہریرہ تیز قدموں سے بھی کبھی نہیں چلا، آج دوڑتا کیوں ہے، پھر دوڑا جا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے مجھے چھوڑ دو، میں دوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے ابو ہریرہ پہنچتا ہے یا آمنہ کے لال کی دعا پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گھر گیا اور دروازے پہ دستک دی، پہلی دفعہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اماں جان میں ابو ہریرہ، تھوڑی دیر ہو گئی آپ نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا
یہ ہاتھ بڑے کمال والا، میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ بڑا با کمال، میرے نبی کا سارا جسم با کمال ہے۔ سارے بالکل نہ بولے، جس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے نبی با کمال ہے وہ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا قریب، حضرت ابی بن کعب جب قریب ہوئے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے آقا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، سینے پہ مارا اور پھر سوال کیا، فرمایا ابو ہریرہ بتانا قرآن کی 6666 آیات میں سے سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سینے پہ ہاتھ لگا زبان پہ جواب آیا کہ اللہ کے نبی سے آیت الکرسی کہا جاتا۔ میرے نبی کا ہاتھ بڑا با کمال ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ لگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے خود بخود یہ نکلا کہ اللہ کے محبوب آیت الکرسی سب سے بڑی ہے۔ حضور کا سوال تھا نا کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے نبی کا دوسرا سوال، آپ نے پھر فرمایا ابی بن کعب بتانا قرآن کی آیات میں سے سب سے بہتر آیت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری زبان پہ جواب آیا اللہ کے نبی سب سے بہتر آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت الکرسی کا بڑا مقام ہے، اس آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس ذات کا تذکرہ ہے، اس ذات کی توحید کے دلائل ہیں جو ذات سب سے بڑی ہے، جو ذات سب سے بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے ایک دوسری حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ذرا جاگ گیا کو سبحان اللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور پاک نے اسی آیت الکرسی کے متعلق ارشاد فرمایا، آیت الکرسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا آیت الکرسی ایسی ہے جو شخص فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کس کے ساتھ پڑھتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ ایک ہے کسی مقصد کے لیے پڑھنا، ایک ہے کہ مقصد صرف یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جس نماز کے بعد پڑھا اس سے لے کر اگلی نماز کے درمیان جو وقت ہے، توجہ جس نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کی جان کی حفاظت میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دو نمازوں کے درمیان کا وقت ہے، دو نماز مثلا ابھی ظہر ہوگی، جمعہ ہوگا، جمعہ